آگے فرمایا آیت 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ سمع و طاعت کی بھاری ذمہ داری بندے نے قبول کی، اللہ کا بندہ بننا اس نے قبول کیا، تو یہاں اللہ کی طرف سے آپ دیکھیے فوراً رحم اور اللہ کی طرف سے فوراً توجہ اور عنایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو بتا دیا کہ اچھا تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو یا میری اطاعت کر رہے ہو، ہے بھاری چیز، مشکل ہے، لیکن اتنی مشکل نہیں کہ انسان اس کو اٹھا نہ سکے، کر نہ پائے۔ نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے کہ وہ ایسے احکامات دے کہ جو انسان کر نہ پائے یا اس کے بوجھ تلے وہ دب کر رہ جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ اللہ نے تو خاص حالات، خاص دشواریوں اور مجبوریوں میں بہت سی آسانیاں، بہت سی رخصتیں، بہت سے ریلیکسیشنز بھی دے دیے ہیں، کنسیشنز بھی دے دیے ہیں انسانوں کو۔ بیمار ہو تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، یہاں تک بھی ہم کو رخصت دے دی گئی ہے۔ پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، سفر کی حالت میں ہو، روزہ رکھنا مشکل ہے، بعد میں گنتی پوری کر لینا۔ تم کرنے والے تو بنو، تم کرنے والے تو بنو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کہاں کہاں سے آتی ہے۔ اللہ کو تو پسند نہیں کہ بندہ بلا وجہ خود کو تکلیف میں ڈالے۔ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو جو حکم اللہ نے دیا اس میں سے ناممکن حکم کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو پابند نہیں کرتا مگر کتنا، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ انسانوں سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ اڑنا شروع کر دیں، اس لیے کہ ہم نہیں اڑ سکتے۔ جو گیجٹس ہیں، مشینز ہیں، وہی ہم استعمال کر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو دو رویے ہیں۔ ایک آپ دیکھیے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، پلا سکتے ہیں کہ نہیں پلا سکتے؟ تو ایک نے کہا I cannot do it، ٹھیک ہے، اس نے کہا I cannot do it، میں نہیں کر سکتا یہ۔ اچھا، اب ایک اور حکم دیکھیں، اسی شخص کو حکم دیا کہ تم ایک چھلانگ میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاؤ۔ اس نے کیا کہا جواب میں؟ I cannot do it، میں نہیں کر سکتا۔ تو اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک کر سکتا تھا، تو دوسری جو بات ہے کہ ایک چھلانگ میں تو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھو، اس میں جب اس نے کہا کہ I cannot do it، میں نہیں کر سکتا، وہ تو حقیقت ہے، مجبوری ہے اس کی، وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے بس سے باہر ہے۔ پانی پلانا اس کے بس میں تھا، اس پر اس نے کہا I cannot do it، تو I cannot do it کا مطلب کیا ہے؟ I will not do it، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کر سکتا نہیں ہے یہ اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، I will not do it، تو willful denial، اپنی مرضی سے اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ کر سکتا تھا اور کہا نہیں کروں گا۔ بالکل اسی طرح آپ شریعت کو سمجھ لیجئے، شریعت کے جتنے احکامات ہیں، سود سے لے کر شرک سے بچنا، روزہ، نماز، حج، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کر سکتا ہے، بآسانی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے کہ I cannot do it، اس کا مطلب کیا ہے کہ willful denial ہے اس کی، وہ کہہ رہا ہے I will not do it، میں نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اس رویے سے بچنا ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے اتنی بھاری، ایسی ناممکن جو اللہ نے ہم سے کہی؟ انسان تو کیسے کیسے ناممکنات کر جاتے ہیں جب ان کی ول ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا where there is a will there is a way، جہاں دل کا ارادہ بن جائے وہاں انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ہم نے اڑنے کی بات کی، جسمانی طور پہ تو ناممکن ہے کہ ہم اڑیں، ہمارے پر نہیں چڑیوں کی طرح، لیکن چاہا انسان نے تو اس نے اڑنا شروع کر دیا نا، جو چاہا اس نے کر لیا، مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر گیا، چڑیوں کی طرح وہ فضا میں اڑ گیا، جو چاہا اس نے کیا۔ شریعت تو اسے بہت کم کا تقاضا کرتی ہے، اپنی مرضی سے انسان جتنی مشکل میں خود کو ڈالتا ہے، شریعت تو اسے بہت کم کا تقاضا کرتی ہے۔ اور جو کچھ
شریعت تقاضا کرتی ہے، اس میں انسان کی اپنی ہی بھلائی ہے، ان یوزول ایکسٹرا آرڈینری برڈن نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے. شریعت دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے یا جنت میں داخلے سے روک دیا جائے. شریعت کا تو مطلب ہے راستہ. اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں پہنچیں، بنائی ہے میرے اور آپ کے لیے اس نے. وہ کیوں چاہے گا کہ جنت غیر آباد رہ جائے؟ وہ نہیں چاہے گا. اس نے تو ہم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے، رحمان اور رحیم ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ایسی ہلکی پھلکی شریعت میں ان کو دوں کہ یہ آسانی سے جنت میں پہنچ جائیں، خیریت سے زندگی کا سفر طے کر لیں. وہ تو بہت محبت کرنے والا رب ہے. اس نے تو یہ نہیں چاہا کہ وہ ناممکنات کا ہمیں حکم دے اور لوگ اس پہ عمل نہ کر سکیں اور سب کے سب کو وہ جہنم میں ٹھونس دے اٹھا کر. یہ نہیں چاہا ہمارے رب نے، یہ تو شیطان نے چاہا. تو اب پھر چوائس ہے ہمارے پاس کہ سمینا و اطعنا کہیں یا سمینا و عصینا کہیں. ہم رحمان کے بندے بننا چاہیں یا شیطان کے بندے بننا چاہیں، یہ تو ہماری مرضی. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. کسب کی بات آئی ہے، کمانے کی. کمائی میں ارادہ اور محنت شامل ہوتی ہے. ارن کرنے میں انوالنٹریلی، غیر اختیاری طور پہ کوئی کام اگر ہو گیا، اس پر ہو سکتا ہے پکڑ نہ ہو، لیکن اختیار سے والنٹریلی ارادہ کر کے انٹینشن کر کے جو کام کیا اس پر پکڑ ہوگی. تو یہاں کسب کی بات کی گئی ہے کہ جو تم کمائی کرو گے، اچھی یا بری، اچھے کام کرو گے، اچھی کمائی کرو گے آخرت کی، اچھا اجر ملے گا. اور اگر تم نے گناہ کیے تو اس کا بھی وبال تمہاری ہی جانوں پر آئے گا. اپنی جان کے خلاف کمایا، اگر برا کیا تو خود حساب دے دے گا انسان. ایک وہ شخص جس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرا رب کون ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اگنورنس کے دامن میں پناہ لے لی، لا علمی کے دامن میں پناہ لی اور کہہ دیے اگنورنس از بلس. سمعنا کا بھی دعویٰ نہیں کیا، سننا بھی نہ چاہا، تو اطاعنا تو پھر دور کی بات ہے. اس نے پرواہی کبھی نہ کی ساری زندگی کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب. تو یہ تو پھر نیت کر کے اور ارادے سے لاپرواہی اختیار کی. اب اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس راستے پر چلیں گے تو یہ شخص اپنے گناہ کا وبال بھی اٹھائے گا اور دوسروں کے گناہوں کا وبال بھی اٹھائے گا. ایک وہ انسان ہے اس کے برعکس جس نے کہ جاننا چاہا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، مخالفت اٹھانی پڑے، نفس کی مخالفت، معاشرے کی، لیکن میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کروں. تو نیت ارادہ کر کے اس نے نیکی کی، یہ اس کی اچھی کمائی ہے. اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے لوگ نیکی کے راستے پر آ گئے، وہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ. تو نیکی اور بدی یہ دو چیزیں ہیں، ان کا اثر انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، نسل در نسل ان کا سلسلہ چلتا ہے. اچھا عمل بھی کیچ آن کر جاتا ہے اور برا عمل بھی کیچ آن کر جاتا ہے. برا عمل بھی فیشن بن جاتا ہے، ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے، اور اچھا عمل بھی فیشن بن جاتا ہے، اچھا عمل بھی ایکسیپٹیبل، قابل قبول ہو جاتا ہے. تو ہم انفرادی طور پہ انڈیویجولی خود یہ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے کیا کمائی کر رہے ہیں، ہم کس قسم کے رول ماڈل ہیں. جب یہ احساس ہوا تو دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. نسیان اور خطا دو کا ذکر ہے. نسیان کیا ہے؟ بھول ہو گئی، forgetfulness. ایک کام انسان ہمیشہ کرتا تھا، کبھی کبھار بھول گیا. مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہمیشہ پڑھتا تھا، کبھی یہ ہوا کہ بھول گیا، خیال ہی نہ آیا، یا سوتا رہ گیا، خیال نہ آیا.
تو یہ نسیان ہے. اور دوسری چیز خطا یہ ہے کہ ناسمجھی کی وجہ سے، کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، کسی کنفیوژن کی وجہ سے غلط طریقے سے کام کر بیٹھے. ہم خطا کہتے ہیں نا، نشانہ خطا ہو گیا، مس ہو گیا. ارادہ تھا پورا ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا، مس ہو گیا. تھوڑا سا نیت تو نہیں تھی، انٹینشن تو نہیں تھی کہ مس ہو، لیکن ہو گیا. تو یہ خطا ہے. احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بھول اور خطا کا گناہ نہیں. جو بھول جائے یا جس سے خطا ہو جائے کبھی کبھار تو گناہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر معاف شدہ چیزوں کی معافی کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی ہو جائے تو اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے. یہ اس بندے کا جو دعا مانگ رہا ہے، اس کا ذہن یا اس کی سوچ کیسی ہے. اتنی عاجزی ہے اس کے اندر، اپنے رب کی خشیت کا اتنا احساس ہے اس کے دل میں کہ بھول چوک ہو جانے پر یا غلطی ہو جانے پر بھی وہ اتنا شرمندہ اور پریشان ہے. تو ایسا شخص کیا کبھی جان بوجھ کر لائف سٹائل چوائس کے طور پہ گناہوں کو اختیار کرے گا؟ جان بوجھ کے نہیں کرے گا. وہ تو گناہ کے پاس جان بوجھ کے پھٹک بھی نہیں سکتا. اب یہ جو رویہ ہے، یہ جو عاجزی ہے، اس سے اللہ کی رحمت کے، اللہ کی عنایت کے مزید دروازے کھلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام اگلے پچھلے قصور، خطائیں معاف تھیں، پھر بھی آپ دن میں 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں سنا دی گئی تھی، ان کا حال یہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو یہیں جلا کر خاک کر دیا جاتا اور حساب نہ دینا ہوتا. کاش میں ایک چڑیا ہوتا، یہیں چر چک کر ختم ہو جاتا اور مجھ کو حساب نہ دینا ہوتا، میرا محاسبہ نہ ہوتا. تو یہ یوم حساب کا احساس اور شدت سے احساس کبھی انسان کو گناہوں میں پوری طرح سے ڈوبنے نہیں دیتا. انسان گناہوں کا عادی نہیں ہو سکتا، ریگولر سنر نہیں ہو سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی معصیت کو اور اللہ کی نافرمانی کو وہ کوئی اپنا لائف سٹائل ہی بنا لے. روزانہ اتنے گناہ تو ہونے ہی ہیں، بس اب تو یہ میری مجبوری ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بھول چوک پر اتنا پریشان ہے، جان بوجھ کر کیسے کرے گا؟ ڈیلیبریٹلی کیسے کرے گا؟ کانشیسلی تو گناہ نہیں کرے گا جب ان کانشیس چیزوں پر اس کو اتنی پریشانی ہے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ تو ہم پہ مت رکھ. اس میں اسر کی بات آ رہی ہے. الف صاد را کے معنی عہد اور ذمہ داری کے ہیں، کوئی رسپانسبلٹی لینا، اور اتنی بھاری ذمہ داری جو کہ ادا نہ ہو سکے. حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں نا، ویٹ کو، اور اسر بھی بوجھ کو کہتے ہیں. حمل وہ بوجھ جو کہ اٹھایا جا سکے، اور اسر ایسا بوجھ، ایسا برڈن جو نہ اٹھایا جا سکے. تو یہاں اسر سے اشارہ یہود کی شریعت کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت سخت تھی، اور سخت اس لیے تھی کہ وہ بہت سرکش لوگ تھے، بڑے ریبیلیس تھے. تو چونکہ وہ ریبیلیس بہت زیادہ تھے، بغاوت کا جذبہ ان میں بہت تھا، لہٰذا ان کی شریعت بھی بہت سخت ہو گئی تھی. کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو کاٹ دینا ہوتا تھا. تو یہاں پر اسر سے مراد یا تو سخت شریعت بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد وہ آزمائشیں، وہ عذاب بھی ہو سکتے ہیں جو پچھلی قوموں پر نازل ہوئے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ، کہیں ہم اپنی نافرمانیوں سے تیرے غضب، تیرے جلال
تیرے انتقام کو نہ بھڑکا دیں، کہیں تیرا غصہ ہم پر مصیبتوں کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، سخت شریعت کی شکل میں ہم پہ نہ برسے۔ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہو تو انسان گناہ کرے، جب اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو پھر گناہ کر کے اللہ کے غصے کو دعوت کیوں دے انسان؟ اتنے ہی گناہ کرے جتنا عذاب اٹھا سکتا ہے۔ اگر عذاب نہیں اٹھا سکتا تو دنیا میں اٹھا لے مشکلات، کتنی ہے، 70 80 90 کتنا جئیں گے، 100۔ ہو سکتا ہے ایک پل کا بھی چین نہ آئے ان 100 سالوں میں، لیکن اگر ابدی راحت ملتی ہے تو کیا برا سودا ہے۔ تو ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے اللہ سے انسان کو کہ اللہ کوئی امتحان ہم پر، کوئی سمو و طاعت کا امتحان ہم پر ایسا نہ ڈال جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ کوئی چیز ہم پہ تو ایسی نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ یعنی برداشت سے کیا مراد ہے؟ فزیکل برداشت کی بات نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، مراد ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائشوں سے گھبرا کر پھر ایمان چھوڑ کر، ہجرت چھوڑ کے، قربانی چھوڑ کے اور ہم پیچھے دوبارہ سے لوٹ جائیں، ہم لوگوں کی رحمت کو پناہ بنا لیں اور تیری رحمت کو چھوڑ دیں۔ اللہ اتنی سخت ہماری آزمائش نہ کر۔ ایک کسی شخص کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بہت بیمار ہے، آپ اس کو دیکھنے گئے، چڑیا کی طرح ہو گیا تھا، برڈ کی طرح، اتنا سخت بیمار تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے کوئی دعا کی ہے؟ اس نے کہا جی، میں نے دعا یہ کی کہ اللہ آخرت میں مجھ کو عذاب نہ دے، جو دینا ہے دنیا میں دے دے۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ مغفرت مانگو، گناہوں کی سزا کبھی نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ بخشش مانگنی چاہیے اللہ سے، نہ کبھی اللہ سے اللہ کا انصاف مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ نے انصاف کا معاملہ ہم سے کیا تو ہم تو کبھی پار لگ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ بس تو ڈھانک لے، اللہ تو کور کر لے، غفرانکا، اللہ تیری رحمت ہمیں چاہیے، تو ڈھانپ لے ہمارے گناہوں کو۔ اور نہ ہی اللہ سے کبھی آزمائشیں مانگنی چاہیے۔ کبھی کوئی اپنے ایمان پر ایسا مغرور نہ ہو کہ سوچے کہ اب تو میرا ایمان ایسا پختہ ہو گیا، کوئی آزمائش آ جائے میں گزر جاؤں گا۔ نہیں، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ عافیت کی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ اور ساتھ یہ دعا کہ اللہ اگر تو آزمائش دے، آزمائش میں ڈالے تو خیر عافیت کے ساتھ گزار دے، اس میں بھی عافیت، ایمان کی عافیت کے ساتھ ہم گزر جائیں۔ وَاعْفُ عَنَّا، ہمارے ساتھ اللہ تو نرمی فرما، اگنور کر دے ہماری خطاؤں کو، دیکھی اندیکھی کر دے۔ صغیرہ گناہ تو چھوٹی موٹی نیکیوں کی وجہ سے خود ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب انسان مغفرت طلب کرتا ہے، درگزر کی درخواست اللہ سے کرتا ہے، تو جو گناہ اعمال نامے میں موجود ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اعمال نامے سے بھی وہ گناہ مٹ جاتا ہے، جس جگہ وہ گناہ کیا ہوتا ہے وہ جگہ بھی اس کو بھول جاتی ہے، کوئی اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا مٹا دینا، رب کر دینا، کوئی ورڈ ہم، کوئی لفظ ہم مٹاتے ہیں، رب کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پھر بھی اس کا اثر تو رہ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آج کل کے ٹرمز میں ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دینا، جب آپ ڈیلیٹ پریس کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بچتا، صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ عفو وہی چیز ہے کہ اللہ تو بالکل ڈیلیٹ کر دے ہمارے اعمال نامے سے، اس کا ہلکے سے ہلکا اثر بھی نہ بچے ہمارے گناہ کا۔ واغفر لنا، اور تو ہم سے درگزر فرما۔ غفرہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، چھپا دینا، کور کر لینا۔ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، ہیلمٹ سر کو ڈھانک لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ مغفرت بھی معاف ہی کرنے کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، لیکن چھپانے کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو کور کر دے، میرے گناہوں کو چھپا دے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے،
حماقت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، یا لا علمی کی وجہ سے، یا جہالت کی وجہ سے، اللہ تو ان کو ڈھانپ لے، چھپا لے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے وہ گناہ کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ حشر کی رسوائی سے بچا ہم کو، تو اللہ ایسا نہ ہو کہ یہاں دنیا میں لوگ نیک سمجھ رہے ہوں، وہ نیک اس لیے سمجھتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ اعمال نامے کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو نے عزت دی اور آخرت میں رسوائی ہو، سب کے سامنے سب لوگ ہنسیں کہ دنیا میں تو بڑی نیک بنتے تھے، یہ نکلا ان کے اعمال نامے سے۔ تو اللہ آخرت میں میرے گناہوں کا کسی کو نہ پتا چلے، اللہ تو ڈھانپ دے ان کو، اور دنیا میں بھی نہ پتا چلے۔ بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ ہمارے ڈھانپ لیتا ہے، ہم ہی بتا دیتے ہیں لوگوں کو، ہم ہی تذکرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں سب کے سامنے کہ ہم تو پہلے ایسے تھے اور ہم تو پہلے ایسے تھے۔ خود ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ آپ کسی کی ہمت بندھانا چاہتی ہوں کہ دیکھو تم اگر آج یوں ہو تو کوئی بات نہیں، تم بھی ٹھیک ہو سکتی ہو، آخر میں بھی تو بہتر ہو گئی پہلے سے۔ تو اگر کسی کی ہمت افزائی کے لیے، کسی کے انکریجمنٹ کے لیے کوئی مثال دینا چاہیں تو اس کی پھر بھی اجازت ہے، لیکن اس کو روٹین کے طور پہ اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرنا کہ ہم پہلے یوں تھے، ہم پہلے یوں تھے، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ڈھانک لے اللہ، تو ڈھانپ لے ان کو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی یہ گناہ میں نے کیا بھی تھا، اور اس کا اثر باقی زندگی پر نہ پھیلے، باقی زندگی میں اس گناہ کا اثر نہ سرائیت کرے، پرمیٹ نہ کرے اس کا کوئی بھی ایفیکٹ۔ اس گناہ کی برائی نیکی کی صلاحیت پر اثر انداز نہ ہو، بس محدود ہو جائے، لمٹ ہو جائے، اور وہیں اللہ تو اس کو معاف کر دے، پھیلنے نہ پائے۔ گناہ کینسر کی طرح ہوتا ہے نا، ایک آرگن سے نکلتا ہے اور باقی تمام آرگنز کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہے تو گناہ ایسے ہی کینسر کی طرح، لیکن دعا کیا کی جا رہی ہے، اللہ اس کو وہیں روک لے، یہیں سے ایلیمینیٹ کر دے۔ یہ گناہ کا اثر پھیل کر میری پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے اب نیکی کی توفیق بھی چھن جائے، دل ایسا سیاہ اور ایسا مردہ اور ایسا پتھر ہو جائے کہ نیکی کرنے کا جذبہ بھی نہ پیدا ہو۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اللہ تو درگزر فرما ہم سے، وَارْحَمْنَا، اللہ اور تو ہم پر رحم فرما۔ اگر نیکی کا خیال بھی آیا ہے تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اور اللہ کی صفت رحم کے سہارے ہی تو ہم زندہ ہیں۔ اپنے اعمال سے تو کوئی امید نہیں کہ یہ اعمال بخشوائیں گے۔ جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے، جو میرے رب کی شان ہے، اس کی تو شایان شان یہ اعمال نہیں ہے، حقیقت ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہم خود اپنے جانوں پر گواہ ہیں کہ ہماری نیکیاں بھی کتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارا استغفار بھی اس قابل ہے کہ ہم اس پر بھی استغفار کریں۔ ایسے بے دھیانی سے، ایسی لاپرواہی سے ہم استغفر اللہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، اللہ یہ تو تیری شایان شان ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی بہت پیسے والا ہے، بڑا امیر ہے، اس کے یہاں کوئی چیز ہمیں لے کر جانی ہے، کوئی آپ نے گھر میں سے چیز نکالی، دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو اس قابل نہیں کہ ہم اس کو دیں، شرمندگی کے احساس کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا دربار، اللہ کی شان، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ سوچ لیں، اور ان نیکیوں کو بھی دیکھ لیں۔ اترانا تو دور کی بات، یہ دعویٰ کرنا تو دور کی بات کہ ہم نے بہت کر لیا، بس بہت ہو گیا۔ یا جو ہم اور آپ یہاں آتی ہیں، تھوڑا سا وقت جو لگاتی ہیں، تو کسی کے دل میں غرہ پیدا ہو جائے کہ بہت وقت لگا دیا، اب کیا یہی کرتے رہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اترانا، یہ اتنی حقیر ذرے جیسی نیکی کے اوپر، وہ بھی اتنی کیا کوالٹی ہے اس کی، دیکھ لیں ذرا کیا خلوص ہے اس کے اندر، کیا تڑپ ہے رب کو راضی کرنے کی، اور پھر اس پر احسان اللہ کی جان پہ رکھنا، نعوذ باللہ، کہ اللہ اتنا تو کر رہے ہیں، اتنا وقت لگائیں اور بھی لگائیں۔ یہ طریقہ نہیں، یہ ان اعمال پہ کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اپنے صحابہ سے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ تو کسی نے بہت ہمت کر کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت سایہ نہ کر لے۔ اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، تحفہ بڑی چیز نہیں ہے جو ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں، یہ تو اتنے حقیر ہیں۔
اصل چیز تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اور ان کو قبول فرما لے. یہ اس کا کرم ہی ہے کہ وہ ان کو قبول کر لے. احادیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو یہ چاہے گا قیامت کے دن کہ مجھ کو میری عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے. بہت عبادت گزار رہا ہوگا دنیا میں، تبھی تو یہ خیال آیا ہوگا. تو کہے گا کہ بس مجھ کو میری عبادت کا صلہ ملنا چاہیے. تو ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی وہ نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف سے اللہ کی ایک نعمت آئے گی، ایک نعمت، اور وہ ساری عبادت لے جائے گی. تو کبھی یہ بھول کر بھی مت زبان سے لفظ نکالیں یا دل میں خیال لائیں کہ ہم نے بہت کر لیا. یہ کبھی بھول کر بھی ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ہفتے اعمال کا سبب بن جائے. وہ جو تھوڑا بہت کیا وہ بھی اللہ کا ہے، مجھ کو یہ بھی نہیں چاہیے، جاؤ اپنے پاس رکھو. نماز پڑھ رہے ہو تو مجھ پر احسان ہے، نعوذ باللہ اللہ پر احسان. قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہو. وقت لگا رہے ہو تمہارا انویسٹمنٹ ہے. اللہ کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں کیا اضافہ کر دیا تم نے پڑھ کے. تو یہ خود پسندی یہ نیکیوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے. نیکی کر کے اور زبان سے اس کو نکالنا کہ ہم نے اتنا کیا، یہ سب کیے دھرے کو برباد کرنے کا کہیں سبب نہ بن جائے اور مزید کرنے کی توفیق نہ چھن جائے. تو اللہ کا رحم کہ اللہ اپنے اعمال سے ہمیں کچھ امید نہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں بخشوائیں گے. صرف اللہ کی شان غفاری، شان رحیمی کی امید ہے کہ وہ ہم پہ سایہ کر لے. یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیں. بس اسی امید پر نیکیاں کرتے ہیں. نہ عمل کے بغیر جنت ملے گی، نہ صرف عمل سے جنت ملے گی. کمبینیشن ہے عمل اور رحمت کا. دعا کریں کہ یہ عمل قبول ہو جائے اور اپنی طرف سے کوئی بات میں ایسی نہ کروں کہ جس سے میرا عمل برباد ہو، میرا عمل ضائع ہو. جس کو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے کام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی توفیق مل گئی اور وہ اس کو اپنی بدقسمتی یا مصیبت سمجھے، کس کا برا کیا؟ اللہ کو کمی ہے؟ اللہ کہاں سے لوگ اٹھا دے گا اپنے دین کا کام کرنے والے؟ اللہ کو انسانوں کے محتاجی نہیں، اللہ ہماری رحمت کا محتاج نہیں. ہم اللہ کی رحمت کے، اس کی قبولیت کے ہم محتاج ہیں. ورحمنا، اللہ تو ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے. لگتا ہے جیسے بالکل اپنے آپ کو لا کے اور اللہ کے در پہ ڈال دیا، بس اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. اس کو اگر دل پہ ہم لکھ لیں کہ بس اللہ میرا مولا ہے. سب محبتوں پر حاوی اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید تر ہیں اللہ کی محبت میں. انسانوں سے بھی محبت کرنی ہے تو رب کی خاطر، اور دعا کریں کہ اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ جو میرے دل میں تیری محبت ہے میرے خاندان والوں کو بھی پہنچ جائے، ہم سب تیری محبت پہ جمع ہو جائیں. کسی سے انسان امید رکھتا ہے اور وہ امید پوری نہیں ہوتی تو تعلق نہیں بگاڑتا، کہتا یہ تو بیچارہ انسان ہی ہے نا، یہ کیا کر سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کبھی کسی کی توقعات پہ پورے نہ اترے. ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر انسان کی توقع پر پوری اتر گئی. تو جب ہم نہیں اترے تو کوئی ہماری توقعات پہ کیسے پورا اترے گا؟ تو کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا ہمارا سوائے اللہ کے. تو اللہ کے قدموں میں انسان ڈال دے اپنے آپ کو. اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، سہارا ہے. اب اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو ہم اور کس سے مانگیں گے؟ اتنی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان بلند آواز سے مانگ بھی نہیں سکتا، بلکہ بعض دفعہ دعا کرتے ہیں تو اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی ہمارے ہونٹ بھی نہ پڑھ لے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. کچھ چیزیں انسان کسی سے شیئر نہیں کر سکتا سوائے اپنے سب سے کلوز فرینڈ سے جو کہ اللہ ہے. ولی خلیل بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ، تنہائی میں یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرو. تو انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے. اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو ہم کس سے مانگیں گے؟
مانگیں گے تو اللہ ہی سے، اور اللہ کا تو نے ہمیں دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ نہیں اور جانے کی. کہاں سے رحمت ملے گی، کہاں سے بخشش ملے گی، کہاں سے ہمیں جنت ملے گی؟ اللہ تو ہی تو ہماری پناہ گاہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا ملجا ولا ماوا الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی پناہ نہیں مگر اللہ تیرے ہی پاس. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد فرما. آخرت میں تو اللہ ہم چاہتے ہی ہیں تیرا کرم، تیرا فضل، تیری رحمت. دنیا میں بھی ہم پر تو رحمت فرما، اسلام کے دشمنوں پر ہمیں فتح اور غلبہ عطا فرما دے، ہمیں نصرت دے دے. نصرت کہتے ہیں ایسی مدد کو جو کامیابی تک پہنچا دے. کم از کم یہ تڑپ، یہ طلب تو پیدا ہو کہ اللہ تو ہمیں کفار پر غلبہ دے دے. جو یہ دعا کرے گا کہ اللہ ہمیں کفار پر غلبہ دے دے تو وہ کفار میں شامل تو نہیں ہوگا، وہ کافروں جیسا تو نہیں بنے گا. اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے حال حلیے کو، عقیدے کو، ریچولز کو یقیناً وہ کفار سے الگ کرے گا. کانشیسلی، شعوری طور پہ وہ اپنی شناخت، اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی ایسی بنائے گا کہ اللہ کی رحمت برسے، اور وہ کفار سے اپنے آپ کو الگ کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، اسلام ڈومینیٹ کرنے لگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کے ہاتھ مضبوط کرنے والا بن جائے اپنے اعمال سے یا اپنے حال حلیے سے یا اپنی حرکتوں سے. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو الگ کرے گا کفر کے طور طریقوں سے، بلکہ وہ اسلام کا مددگار بننا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ میں اسلام کی اپلفٹ کے لیے کام کروں، چاہے ایک لفظ ہی سے کیوں نہ کروں، چاہے ایک سنت زندہ کر کر ہی کیوں نہ کروں، چاہے کفار کی ایک رسم چھوڑ کر ہی کیوں نہ کروں، چاہے لوگ آپ کو 10 باتیں کہتے رہیں کہ تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تم یہ نہیں کرو گی تو کیا اسلام کو بہت طاقت مل جائے گی؟ کوئی بات نہیں، تنکا بھی بہت ہوتا ہے. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے محل بنا لیا، بلکہ ہم تنکے کا بھی دعویٰ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ایک اتنا سا ذرہ ہی لا کر ہم اسلام کے لیے رکھ دیں، اسلام کی عمارت بنانے کے لیے اتنی بھی توفیق مل جائے. کم از کم قیامت کے دن ہم اللہ سے کہہ تو سکیں کہ اللہ ہم نے اسلام بنانے والوں میں شامل ہونا پسند کیا تھا، اسلام گرانے والوں میں نہیں. یہ دعا تو ہم نے کی کہ اللہ ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما، ہمیں ان پر نصرت عطا فرما دے. تو صرف ڈسکشن کرنے سے تو نہیں ہوگا، صرف افسوس کرنے سے تو نہیں ہوگا، اس کے لیے عمل چاہیے، اور عمل کے لیے علم چاہیے، اور پھر دعا چاہیے استقامت کی، ثابت قدمی کی، کہ اللہ ہمیں اس راستے پر جما دے. اور یہ پوری دعا شروع سے آخر تک یہ ہے ہی اس کے لیے. آمین یا رب العالمین.